ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے اپنے رشتہ داروں سے مستغنی نہیں ہے، محتاج ہے، ضرورت ہے ان کی، لیکن وہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے لوگو، اے زندہ، اے مردہ، اے پیر، اے فقیر، اے نبی، اے ولی، اے صلحاء، صدیقین، شہداء، اس زمین کے اوپر رہنے والوں، اس زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات، آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والی ساری مخلوقات، انسان اور جن، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے ہی سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں، اور وہ اس ساری کائنات سے بے نیاز۔ الغنی، غنی ہے، دینے پر آئے، وہ اللہ دینے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر دے، اور نہ دینے پر آئے تو اتنا بے پرواہ ہے، مدینے جیسے مقدس شہر میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، کونین کے تاجدار، خاتم النبیین وہاں کھڑے ہیں، اور بیٹا گود میں ہے، اور بیٹے کی جان نکل رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے رحمت میرے دل میں پیدا کی ہے اپنے بیٹے کی نکلتی ہوئی جان کو دیکھ کر، کہ اللہ تجھ سے بیٹے مانگے ہیں، اللہ تو نے بیٹے دے کر مجھ سے واپس لے لیے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بے بسی سے دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں، ان العین لتدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وان القلب لیحزن، اور آج میں محمد کا دل بڑا غمگین ہے، وانا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا غم ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اللہ کا نبی ہوں، اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو راضی کرتی ہے۔ اس نے بیٹے دیے، وہ گود میں واپس لے گیا، کونین کے تاجدار اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہ گئے۔ الغنی، وہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے۔